ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ساتھ ہی محرم الحرام کے یہ انتہائی اہم اور بابرکت دن بھی چل رہے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم کچھ کربلا کے واقعات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ناظرین بتاتی چلوں کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی یہ جنگ، اور اس جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ ان واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ حیدر علوی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز نے، جو کہ ایک نعت خواہ ہیں۔ پہلے اعزاز کی جانب بڑھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سیگمنٹ کا آغاز ہم نعت مبارک سے کریں۔ اعزاز السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمیں ایک خوبصورت سی اپنی آواز میں نعت سنائیں۔ جی ہاں، روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھا بھی نہ تھا اور مل گیا صدقہ تیرا، واقعہ جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور چاندنی رات میں جابر سبحان اللہ کا نظارہ دیکھیں۔ کیا بات، نظارہ کیا ہے کہ وہ کبھی چاند کو آقا، کبھی تیرا چہرہ دیکھیں۔ کہہ اٹھے وہ بھی تو آخر میں یہ جملہ، کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا، دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، اعزاز، بڑی ہی خوبصورت انداز میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ ہمارے ساتھ علامہ حیدر علوی صاحب بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج 5 محرم الحرام ہے اور اس نسبت سے بھی ہمیں کچھ واقعات بتائیے گا، اور اسپیشلی میں چاہوں گا کہ جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے، ان کے ساتھی پہنچے، تو جو ابن زیاد کی جانب سے وہ تحائف تقسیم کیے گئے، اس واقعے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت آبادی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کہ مولا حسین ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کی فکر، جن کی تربیت اور کردار کے اندر یکسانیت ہے، اور وہ رسولی تربیت، مرتضوی تربیت اور سیدہ خاتون جنت کی تربیت کے امین تھے۔
اس لیے مدینہ المنورہ میں جب آپ نے گورنر کو یہ پیغام دیا کہ مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یہ میسج وہاں تک نہیں محدود تھا، پورے رستے میں چاہے کعبۃ اللہ المشرفہ میں آپ موجود ہوں، حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہی میسج تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس ایک جملے کے اندر پوری کربلا موجود ہے کہ ایک طرف حسین فرما رہے ہیں میرا کردار ہے، اور ایک طرف یزید کا کردار ہے۔ مطالبہ مدینہ میں بھی بیعت کا تھا، مطالبہ مکہ میں بھی بیعت کا تھا، پورے رستے میں بیعت کا مطالبہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت بھی اسی پاداش میں ہوئی کہ وہ چاہتے تھے کہ بھی آپ حسین پاک کی بیعت کریں اہل کوفہ، اور ابن زیاد کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، امیر یزید کی بیعت کریں۔ وہ یزید کو امیر کہتے تھے، جبکہ بنو ہاشم کے نزدیک بھی اور جو حسین پاک کے جانثار تھے ان کے نزدیک جو امیر ہیں وہ مولا حسین تھے اس لمحے۔ تو جب یہ پیغام وہاں پر پہنچتا ہے کہ حر بن ریحان نے یہ کہا کہ بھی ہم آپ کے رستے کو اب روکنا چاہتے ہیں، اس لمحے مولا حسین نے کہا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، یہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا قافلہ حسینی کو روکو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پیچھے سے حکم یہی ہے ابن زیاد کا۔ تب تک یہ فوجوں کا جو لشکر تھا 4000 ایک بار، 1000 ایک بار، اور یہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران جو ابن زیاد تھا یہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، یہ کوئی باہر سے نہیں تھا، فیملی کا ممبر تھا، جس کو کوفہ میں گورنر لایا گیا تھا، اور اس کے ذریعے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ یہ حسین کو جو پہلا خط اس نے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اے حسین، مجھے حکم یہ ہے، اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر آپ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو مولا حسین نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب وہ جو سفیر تھا جو لے کر پیغام آنے والا تھا، جب وہ واپس گیا تو اس نے پوچھا ہاں بھئی حسین پاک کا ریئیکشن کیا تھا اس پورے خط کو؟ میں نے تو بڑا دھمکی آمیز لکھا تھا۔ انہوں نے کہا انہوں نے لپیٹ کر اسے زمین پر پھینک دیا، رد عمل دیا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے حسین پاک اتنی جرت والے ہیں، کتنے شدید دھمکی آمیز خط کے اوپر رد عمل دینے کی بجائے، خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے پھاڑ کے نیچے پھینک دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کی دھمکی بھی وہاں کچھ نہیں کرے گی۔ یہ وہ لمحے تھے جس لمحے میں اس نے پھر جو اہل کوفہ میں سے بھی وہ لوگ جو خوفزدہ ہو گئے تھے یا لالچ میں آ گئے تھے، کیونکہ روز یزید کی طرف سے کوفہ کے اندر بھی، تاکہ وہاں بغاوت نہ اٹھے، وہاں پر یہ پتہ نہ چل جائے انہیں کہ حسینی قافلہ رک گیا ہے اور اب یزید کا جو یہاں پر گورنر آ گیا ہے، تو یہ اصل ظلم ڈھا رہا ہے۔ وہاں بھی 100 درہم بانٹے جا رہے تھے روزانہ کی بنیاد پر لالچ کے ذریعے۔ جب بھی اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں خوف اور لالچ دونوں رکھے گئے ہیں۔ تو پہلے ابن زیاد نے آ کر خوف پھیلایا، پھر لالچ بھی دیا۔ ان دونوں کے درمیان وہ یہ بھول گئے کہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادے شہید ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں کسی لالچ کا شکار ہونے کی بجائے حسینی مشن کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن وہ پیچھے ہٹتے گئے اس لالچ کے اندر۔ روزانہ جب ایک بندے کو اتنے پیسے مل رہے ہوں یا اتنی نقدی، تو وہ یقیناً لالچ میں آتا ہے۔ ادھر یہاں پر یہ چل رہا ہے، اور وہاں دوسری طرف کربلا کی سرزمین پر مولا حسین کے ساتھ مسلسل خط و کتابت ہو رہی ہے ابن زیاد کی۔ مولا حسین کا ایک ہی مطالبہ اچھا، یہ جو مذاکرات ہوئے خط و کتابت میں ہوئے، ان پرسن نہیں ہوئے کہ وہ ان کے پاس آئیں یا ان کے پاس جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ جو زیاد کے ساتھ کنورسیشن ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں زمین بھی نہیں ملے گی، وہ ساری خط و کتابت تھی، تحریری طور پر اپنا سفیر بھیجتے اور اس کے ہاتھ لکھ کر بھیجتے۔ کچھ میں مولا حسین نے جوابات بھی عطا فرمائے۔ اچھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابن زیاد کو محسوس ہوا کہ حسین پاک کسی لالچ اور خوف میں نہیں آ رہے، تو وہ وہاں سے کوفہ سے باہر آ گیا اور ایک ایسے مقام پر آ گیا جہاں سے یہ کہہ لیں کہ کوفہ اور کربلا کے درمیانی جگہ پر آ کر اس نے اپنا خیمہ لگا لیا کہ یہاں سے میرا رابطہ مزید آسان ہو جائے گا۔ اصل تو پیچھے ابن زیاد تھا اور ابن زیاد کے پیچھے یزید پلید تھا، اور یہ مسئلہ صرف حسین کی بیعت کا تھا۔ اور مولا حسین کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پوری اسلامی جو تاریخ ہے اور اسلامی جو آپ کا یوں کہہ لے کوئی پورا نظام ہے، وہ سرنڈر کر جاتا وقت یزید کے سامنے، کہ جس کا کریکٹر کسی طرح سے بھی میچ نہیں کرتا تھا اسلام کے ساتھ، مثلی لا یبایو مثلا۔ تو وہاں پر مولا حسین نے فرمایا کہ پھر مجھے واپس جانے دیا جائے مدینہ المنورہ میں، اگر آپ کو مجھ سے یہ تکلیف ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیعت کروں گا
میں تو نہیں یزید کروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن پر وہ نماز میں درود بھیج رہا ہے ان سے بیعت مانگ رہا ہے، یہ کہ سوال بنتا ہے۔ اللہ سوال تو ان سے کرے کہ جو عام لوگ ہوں۔ میں عام انسان نہیں ہوں، میں وہ ہوں جن پر تم درود بھیجتے ہو تو تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے۔ بہر صورت وہاں پر مولا حسین نے بھی کچھ شرائط رکھی، لیکن ان شرائط کے اوپر بھی کسی طرح سے کاربند ہونے کو وہ تیار نہیں تھے۔ جب تحائف آتے تھے ان تحائف کو لوٹا دیا جاتا تھا۔ مولا حسین نے اور ان کے قافلے نے کبھی بھی یزیدی فوج کی طرف سے، لیکن آپ ان میں دیکھیے کہ 3 محرم الحرام سے لے کر 7 تک یہ مسلسل ادھر حضرت علی اکبر آذان دیتے ہیں، مولا حسین مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، ساری یزیدی فوج آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مولا حسین نے پوچھا یہ نماز کے لیے میرے پیچھے آ جاتے ہو، پھر کہاں چلے جاتے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور نماز کا مزہ آپ کے پیچھے آتا ہے، کھانے کا مزہ یزید کے دسترخوان پر آتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ یعنی وہاں بھی یہ دونوں مزاج چل رہے تھے، عبادت کے لیے حسین چاہیے اور دنیا داری کے لیے یزید چاہیے، اور آج بھی لالچ یہی بھی بھرا مزاج ہے۔ ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ اور یہ 7 محرم تک یہ میرے خیال ہے مذاکرات چلتے رہے جب تک پانی بند ہوا۔ جب تک پانی تب بند ہوا جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حسین ثابت قدم ہے، حسین مشن حسین تو جو ہے واپس وہ کیوں نہیں جانے دیا؟ کیونکہ بلایا بھی تو کوفیوں نے تھا۔ امام حسین تو واپس بھی جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو حکومت لینا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ کوفی بلا رہے ہیں وہ میری بیعت کریں گے۔ وہ ایک آدھ خط نہیں تھا، وہ ہزاروں خطوط ہزاروں خطوط تھے، اور پھر مولا اور ہزاروں حسین لوگوں نے استقبال بھی کیا بھی، اور مولا حسین آخری یعنی 5 سے 7 تک، یا یہ جو 3 سے 7 تک کے درمیان مسلسل ان کے خطوط پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور فرماتے تھے فلاں ابن فلاں، کیا یہ تیرا لکھا ہوا خط نہیں؟ مطلب یزیدی فوج میں وہ کوفی شامل تھے، اور ان کا نام لے کر، ان کے آبا و اجداد کا نام لے کر کہا جاتا ہے مولا حسین کی طرف سے کیا یہ تمہارا خط نہیں ہے؟ کیا اس میں یہ کلمات تم نے نہیں لکھے؟ آج مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ان کے لالچ اور خوف کی ایسی پٹی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی، انہیں حسین نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اور انہیں صرف یزید کا وہ لالچ، اور پھر وہ جس لالچ کی بنیاد پر انہوں نے حسین کے خلاف قیام کیا، یا حسین نے جس محبت الہی میں قیام کیا، نہ تو یزیدی سپاہیوں کے حصے میں وہ چیز آئی۔ ہوتا ہے نا کہ وہ چیز جس کے لیے وہ سارا لڑ رہے ہیں وہ پھر انہیں ملتا بھی نہیں، ایسا نہیں تھا۔ عذاب الہی آیا ان کے اوپر، چاہے مختار سقفی کی طرف سے ہو یا قدرت کی طرف سے ہو، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یزیدی فوج 3 سے 4 سالوں کے اندر سارے سپہ سالار ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے مشن حسینی مشن رسالت تھا، اور جو ان سے ٹکرایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو نیست و نابود کر دیا بالآخر۔ تو یہ جو کربلا کی سرزمین پر مولا حسین کے قافلے کو روکا گیا، اور 7 محرم الحرام کو جب پانی بند کیا جا رہا تھا تو شرائط کیا تھیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے بھی آپ کے گھوڑے بھی پی سکتے ہیں، سواریاں جو بھی ہیں وہ پی سکتی ہیں، آپ کے ساتھ جتنے جانثار صحابہ ہیں وہ سب پی سکتے ہیں، لیکن بنو ہاشم کے جو 18 نوجوان ہیں نا، یا 18 لوگ ہیں، یہ نہیں پی سکتے، اور ساتھ جو مخدرات عصمت ہیں، جو مقدس بیبیاں اور ان کے بچے ہیں، یہ نہیں پی سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین کے ساتھ حبیب ابن مظاہر جیسا 80 سال کا بدری صحابی، انہوں نے کہا ایک قطرہ میں حلق سے نہیں اتاروں گا، اگر میرا حسین پیاسا ہے تو میں بھی پانی نہیں پیوں۔ یہ وہ جانثاری تھی، یہ وہ وفا تھی۔ اور اسی طرح مولا غازی عباس تو ایک لمحے خود فرات کے اوپر پہنچ گئے اور پانی بھی ہاتھوں میں لیا، پھر سیدہ سکینہ کی پیاس آنکھوں کے سامنے آئی اور پیچھے ہٹ گئے، کیا نہیں اگر جو ہے وہ آل پیغمبر نہیں پئیں گے تو ہم بھی نہیں پئیں گے۔ یہ وہ وفاداری اور جانثاری کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا یہ کہ انسانی تاریخ کا ہے، بے شک اسلامی تاریخ تو الگ ہے، انسانیت میں اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ فاتح کو یاد رکھا جاتا ہے، مفتوح کو نہیں۔ قاتل کو یاد رکھا جاتا ہے، مقتول کو نہیں۔ تلوار کو یاد رکھا جاتا ہے، خون کو نہیں۔ لیکن یہ جو انسانی تاریخ کو، یہ فتح کا خون تھا، فتح کی جو مقتولین ہیں اور شہداء ہیں، تو یہ ہمیشہ ان کو تاریخ نے یاد رکھا اور ہمیشہ یاد رکھے۔ یعنی پہلی بار تاریخ میں خون تلوار پر غالب آتا ہے، مفتوح فاتح پر غالب آتا ہے، مقتول قاتل پر غالب آ جاتا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا کہ قاتل کو گالی پڑ رہی ہے اور مقتول کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ قاتل مردہ آباد ہے اور مقتول زندہ باد ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین پاک نے آخری لمحے بھی پوچھا، جب آ کر موت کی پروانے پہ دستخط یعنی ایک ہو رہے تھے یا بحث ہو رہی تھی، تو مولا حسین نے پوچھا کہ بتاؤ عمر بن سعد اس زندگی کا اختتام کیا ہے؟ تو فرمایا، وہ عرض کرتے ہیں حضور موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں موت پر شہادت کو ترجیح دوں۔ واہ کیا کہنے جی حضرت، آپ سے جو گپ شپ ہے اس کا کافی مزہ آ رہا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ 2 اشعار اعزاز پڑھیں
اور وہیں سے ہم ایک شعر اپنے پڑھ پروگرام سکتے کا ہیں، بلکہ ہمارے پاس اختتام ٹائم کروں گا. تھوڑا آپ کا کم ہو چکا ہے. شکریہ, ایک شعر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اشعار کے ساتھ ہم بھی اجازت چاہیں گے. پہلے سنتے ہیں اشعار, اس کے بعد اللہ حافظ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے ایک کے بعد ایک دیے